کہ آپ سرکار صحیح مسلم جلد نمبر 100 میں کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے انسان، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تو جان جاتا تو تو بہت کم ہنستا اور بہت زیادہ روتا۔ کہ آپ سرکار نے کتنی ہی ڈیپلی بات کر دی کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر وہ تو جان جاتا تو تو ہنستا ہی نہیں بلکہ روتا رہتا۔ آپ سرکار جانتے تھے قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں، جہنم میں عذاب کیا ہے، اور انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور ہم سبھی کام کرتے ہیں، ہم سبھی کچھ جانتے ہیں۔ اگر ہم کچھ نہیں جانتے یا ہم کچھ نہیں کرتے تو وہ یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہماری حیات کا مقصد کیا ہے؟ ہماری حیات کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، آپ سرکار کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہم سبھی کام کرتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی باری آتی ہے، جب سرکار پر درود بھیجنے کی باری آتی ہے، جب مسجد سے صدا آتی ہے کہ آؤ میں تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، تو ہم تھک جاتے ہیں۔ ہماری تھکاوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہم وضو کر مصلے تک نہیں جا سکتے، ہم وضو کر کے مسجد تک نہیں جا سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورۃ ملک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا ہی اس لیے کہ وہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں عمل میں زیادہ بہتر کون ہے۔ تو ہمارے اعمال کیا ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت خلوص نیت سے کرتے ہی نہیں، لیکن ہمارا مقصد تو یہی تھا، لیکن ہم مقصد ہی بھول گئے۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہم صرف اسی لیے پیدا کیے گئے کہ ہم اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یہی کام ہم نے بلا دیا۔ باقی ہم سارے کام پہلے کرتے ہیں لیکن اس کی دفعہ تھک جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، آج کے دور میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اور جب ہمارا بچپن تھا اس میں ایک فتنہ تھا جس کا نام ٹیلی ویژن تھا۔ تب ہم گھر کا کام کاج کر کے کھانا بنا کر کھا کر ہم اس ٹیلی ویژن کے سامنے، اس فتنے کے سامنے سبھی فیملیز بیٹھ جاتی تھی۔ مگر اب گھر سے ٹیلی ویژن تو ختم ہوا پر ہر ہاتھ میں موبائل آ گیا، اب ہر کوئی اس کو چلا رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اسلام سوشل میڈیا کے خلاف نہیں، مگر سوشل میڈیا پر جو بے حیائی ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے نام پر جو لڑکیاں بے حیائی کر رہی ہیں، اسلام اس کے خلاف ہے۔ اور ان سب کاموں کے چکر میں ہم نے اپنی زندگی کا مقصد بلا دیا ہے۔ سوشل میڈیا کے صرف نقصانات ہی نہیں، اس کے فائدے بھی ہیں، اور فائدے سے زیادہ ہم اس کے نقصان کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس کے نقصان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، ہم اس کے نقصان کو زیادہ دیکھتے ہیں، مگر ہم سوشل میڈیا کے چکر میں یہ بھول گئے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کس مقصد کے لیے کیا۔ اور ہم تو پھر عورتیں ہیں، اور میں اپنی پچھلی ویڈیو میں کئی بار بتا چکی ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہماری گود میں معاشرہ پلتا ہے۔ اگر ایک مرد کی ذمہ داری ہے وہ عورت کا نان نفقہ پورا کرے، تو اسی طرح عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے بچوں کی، اس کے گھر کی حفاظت کرے، اس کے بچوں کی تربیت اچھی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہا والدین کو اف تک نہ کہو۔ قرآن میں والدین کو اف کہنے کا لفظ آیا ہے، اور آج کے بچے کیا کہتے ہیں؟ اف چھوڑ کر گالیاں بولتے ہیں۔ اور وہ کیوں ایسا ہے؟ اسی لیے کہ ہم عورتیں، ہماری گود میں معاشرہ پلتا ہے، ہم اس گھر کے مرد کی اولاد کو تربیت اچھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں دین کا سبق دیں، انہیں اسلام کے طور طریقے سکھائیں، کیا وہ ہمارے فرما بردار نہ ہوں؟ اگر ہم اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لے جائیں تو وہ خود بخود اسلام سے سیکھیں گے۔ اسلام والدین کا ادب کیا کہتا ہے تو وہ ہمارا ادب بھی کریں گے، لیکن ہم کو سوشل میڈیا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ میری اسلامی بہنوں، حدیث قوی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تو صبح، یہ خاص حدیث عورتوں کے لیے ہے کہ جب تو صبح اٹھتا ہے تیرے ہاتھ میں 2 جھنڈے پکڑائے جاتے ہیں، ایک جھنڈا رحمت کا ہوتا ہے اور ایک جھنڈا بے برکتی کا ہوتا ہے۔ اب انسان تیرے ہاتھ میں ہے، تو صبح کس جھنڈے کو پکڑتا ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ اگر ہم صبح اٹھیں، اللہ کا ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر آٹا گوندیں، اور پھر اسی آٹے کو بسم اللہ پڑھ کر روٹی بنائیں، اسی روٹی کا نوالا بنا کر جب ہم بسم اللہ کی برکت کہہ کر
اپنے بچے کے منہ میں ڈالیں تو کیا بچہ ہماری فرما برداری کے حق میں نہیں ہوگا؟ اور اگر ہم صبح اٹھیں، وضو بھی نہ کریں، بسم اللہ بھی نہ پڑھیں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، وضو تک نہ کریں، کلی تک نہ کریں، اور ایسے ہی آٹے میں ہاتھ ڈالیں، آٹا گوندیں، بغیر بسم اللہ کے، بے برکتی کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی سے ہم آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر بچوں کو نوالے توڑ کے منہ میں ڈالیں اور اسکول رخصت کر دیں، کیا وہ بچہ ہمارا فرما بردار ہوگا؟ سوچئے، اللہ فرما رہا ہے تیرے پاس 2 جھنڈے ہیں، اب تو چاہے تو رحمت والا پکڑ لے اور تو چاہے تو زحمت والا پکڑ لے۔ تو اب بتائیے میری ماں اور بہنوں، کیا ہم عورتوں کی ذمہ داری زیادہ نہیں؟ کیا معاشرہ ہماری گود میں نہیں پال رہا؟